دوستوں، مشرق وسطی کا منظرنامہ آپ جانتے ہیں بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج بڑی خبروں میں خبر یہ ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ، جن کا نام اینٹنی بلنکن ہے، اس وقت موجود ہیں 3 روزہ دورے پہ سعودی عربیہ میں۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اینٹنی بلنکن کو کیا پڑی ہے؟ امریکی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کے دورے تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم، یا جب کبھی بھی بہت ہی زیادہ ضرورت پیش آ جائے تب ہوتا ہے، یا کبھی امریکی صدر بھی جائے تو تب وہ جاتا ہے جب اس کی بالکل حدیں پار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا کیا معاملہ ہوا ہے؟ اب یہ وہاں پر پہنچا تو ہے، موجود تو ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی محمد بن سلمان سے ہوئی ہے ملاقات، اور اس کے پیچھے ایک پوری کہانی۔ اس کہانی کے 3 نقطے ہیں، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اور اس کے آگے چل کے تفصیل بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی مختصر سی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اوپیک آئل کی جو آرگنائزیشن ہے، سعودی عرب جس کا فعال رکن ہے، اس نے پرسوں اناؤنس کیا ہے کہ ہم مزید تیل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ دوسری اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ چائنا کا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو رہا ہے، اور سعودی عربیہ اس کا پرانا اتحادی ہے، ساتھی ہے، وہ بھی اس وجہ سے ایک اضطرابی سی کیفیت میں شامل ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران، جو کہ ازلی ابدی ایک دوسرے کے ساتھ برے مراسم، دشمنی، لڑائیاں جیسی بہت ساری چیزیں کر چکے ہیں، تو اب وہ بڑے زبردست دوست ہو گئے ہیں، اور کل ہی وہاں پہ ایک کونسل خانے کا افتتاح بھی ہو گیا، اس کی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں، تالیاں بھی بج رہی ہیں، تحائف بھی دیے جا رہے ہیں۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ تو میں آپ کو اس کا مختصر بیانیہ جو ہے وہ چیزوں کا سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو بھائی یہ ہے کہ جو آج محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی اینٹنی بلنکن سے، اس ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں مل کے بائی لیٹرل ریلیشنز کو بہتر کریں گے، اکانومی کو اسٹرینتھن کریں گے، کوآپریشن ایک دوسرے کے ساتھ مزید کریں گے، مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں گے، ویسٹرن جو ممالک ہیں بالخصوص امریکہ، وہاں پر جو کوئی بھی پروڈکٹس یہاں سے جا سکتی ہیں وہاں پر، یا یہاں سے کوئی بھی ریسورس یوٹیلائز ہو سکتا ہے وہاں پہ، تو اس کے حوالے سے بھی ہم بہت ساری کاوشیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں تھیں فرضی، لوگوں کی ڈائجیشن کے لیے، لوگوں کو ہضم کرانے کے لیے، سفارت خانوں کو خبریں یا صحافیوں کو خبریں بھیجنے کے لیے۔ اب اوپیک کی میں نے آپ سے کہانی کا ذکر کیا تھا۔ اوپیک دیکھیں، ایک جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے تگڑے ممالک ہیں نا جو آئل نکالتے ہیں، آئل پروڈیوس کرتے ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے اوپیک، اور ایک ہے اوپیک پلس جو اسی کی سبسیڈری ہے۔ اوپیک کا ایک بڑا فعال رکن ہے سعودی عربیہ، رشیا اس کو ریسنٹلی جو ہے اوپیک پلس کو لیڈ کر رہا تھا۔ یہ تیل دیتے ہیں دنیا کو، اور ان کے بائرز میں، دنیا میں جو بڑے بائرز ہیں اس میں ایک امریکہ بھی موجود ہے۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے اوپیک نے یہ کہا ہے، بالخصوص سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس نا تیل ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ایک ریزن۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں انفلیشن بہت زیادہ ہے، 2 ریزنز۔ تو چنانچہ ہماری چیز ہے، ہماری مرضی، ہم اس کی اب جو فراہمی ہے، اس کی جو ترسیل ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے، اس کو ہم آہستہ آہستہ کر کے ختم کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، بالکل اس کو اپنے استعمال تک کے لیے، لمیٹڈ لوگوں کے ممالک کے استعمال تک کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ امریکہ جو کہ سب سے بڑا بائر ہے سعودی عربیہ کے آئل کا، وہ پریشانی میں ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ انہوں نے پرسوں اناؤنس کیا ہے کہ 40 ملین بیرل تیل 2024 کے اختتام تک ختم کر دیں گے، اور 2 ملین بیرل جو ہے کمنگ اکتوبر سے اس کا ہر مہینے سے آغاز ہو جائے گا، یعنی فرام اکتوبر 2 ملین بیرل کم ہوگا، اور 2024 کے اختتام تک 40 ملین بیرل ختم جو ہے یا کم جو ہے وہ تیل ہو جائے گا فراہمی اس کی، جو کہ جاتی ہے امریکہ کو بھی۔ اب امریکہ کا ظاہرہ اس میں ٹریلینز آف ڈالر ہے جو لگا ہے، اس کی نیوی اس پہ چلتی ہے، اس کی ایئر فورس اس پہ چلتی ہے، اس کی فوج کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے ملک کے اندر جو تیل کی کھپت ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، انڈسٹری اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے جو امریکہ کو کرنا پڑا ہے۔ دوسری امریکہ کو پریشانی جو بلنکن صاحب وہاں پر اڑ کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں محمد بن سلمان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو چائنا ہے اس کا آپ جانتے ہیں کہ انفلوئنس بڑھ رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ چائنا کا ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنا ہے، جو اس نے کیا ہے ایران اور سعودی عربیہ کے ریلیشنز کو دوبارہ ریسٹور کرنے میں۔ جب یہ خبر آئی تو دنیا حیران تھی، اور حیران اس لیے تھی کہ بھئی چائنا سامنے آیا ایک میڈیٹر کے طور پہ، جس کا دونوں ممالک کے موڈ سے، مزاج سے، مذہب سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے میڈیشن کا رول پلے کیا، اور ایسا رول پلے کیا کہ وہ کامیاب رول تصور ہوتا ہے، اور اس نے دونوں ایسے پرانے رائیولز کی جو ہے وہ صلح کروا دی، بلکہ صلح نہیں کروائی، ایسی صلح کروائی کہ وہ دوستی جو ہے وہ ہو گئی ہے، معاہدے ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے
اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث ہے اور اس کے بہت سارے اتحادیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ چائنا اپنے پنجے بہت تیزی سے مڈل ایسٹ میں گاڑ رہا ہے، جو کہ کسی دور کے اندر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تھے۔ میری آج بھی آبزرویشن اور رائے یہی ہے کہ ابھی بھی امریکہ کے اور ویسٹرن کنٹریز کے جو پنجے سعودی عرب کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر گڑے ہوئے ہیں، چائنا بھی اس کے قریب بھی نہیں لگتا۔ لیکن یہ میں آپ کو چیز بتا دوں کہ چائنا نے بہت زبردست قسم کا ڈینٹ ڈالنا شروع کر دیا اور امریکہ کو اس کی شدید پریشانی ہے، کیونکہ بہت ساری پیراڈائم دنیا کی بدل رہی ہے۔ آخری بات میں نے عرض کی تھی آپ سے ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے حوالے سے، کل شام تقریباً 3-4 بجے کے قریب پاکستانی وقت کے مطابق ایمبیسی کا جو کونسل خانہ ہے اس کا افتتاح ہوتا ہے، جو ریاض میں ہے، سعودی عربیہ کے اندر ہے۔ وہاں پر کونسل خانے کے جو کونسلرز ہیں وہ آتے ہیں، باقی ڈگنیٹریز آتے ہیں، ڈپلومیٹس آتے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، انہیں ایک تمناؤں کا اظہار کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ کل سے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ وہ ایران جس کے ساتھ ہم نے بالکل قطع تعلق رکھا گزشتہ کچھ سالوں سے، جس کو ہم نے جو ہے JCPOA یعنی کہ جو جوہری معاہدہ سے اس سے اپنی مرضی سے نکال دیا، کسی سے اپنے اتحادیوں سے بھی ہم نے کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، جس کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا، جس پہ ہم نے سینکشنز لگا دی، جس کو ہم نے دنیا کے اندر ایک سبق دینے والے ملک کے طور پہ انٹروڈیوس کیا کہ جی ایسا ہوتا ہے ممالک کے ساتھ، تو ہمارا تو لیسن جو دنیا کو ہم نے دینا تھا بذریعہ ایران، تو وہ تو ہمیں الٹا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے اتحادی یہاں ہمارے انڈر انفلوئنس جو کام کرنے والے تھے وہ ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، تعلقات کو ٹھیک کر رہے ہیں، بائیلیٹرل ریلیشنز بڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پریشانیاں 3-4 میجر ہیں جو امریکہ کو لاحق ہیں، اور ان پریشانیوں کی خاطر وہ سعودی عربیہ میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں، منظرنامہ ان تمام تر چیزوں کا بدل رہا ہے۔ آخری بات یہ کہ پاکستان کے لیے سب میں کچھ بچا ہے، کچھ نہیں بچا، تو اس کا جواب مختصراً ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان نے ہمیشہ سے امریکن/سعودی کیمپ جو ہے اس کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ اس سے پہلی جو حکومت تھی اس حکومت نے اکتفا کیا تھا اس کیمپ پہ ایک حد تک، لیکن اس نے ایران کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ کیا، اور اس جھکاؤ کی ہی کنٹینیوٹی ہے، یا وہ جھکاؤ ہی ٹھیک تھا، یا وہ جھکاؤ ہی رزلٹ اورینٹڈ ان کو زیادہ لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج جن کی طرف یعنی سعودی عربیہ کی طرف پاکستان نے جھکاؤ کیا تو انہوں نے بھی ان کی طرف جھکاؤ کر لیا، یعنی پاکستان نے سعودی عربیہ پہ تکیہ کیا، ایران پہ نہیں کیا، اور آج سعودی عربیہ نے ایران کے اوپر تکیہ کر لیا۔ تو اس کا مطلب یا مقصد جو ہے وہ پرائمریلی جو ہے وہ اکنامک آبجیکٹیوز ہیں، کسی کا کوئی درد غم نہیں ہے، اور اکنامک آبجیکٹیوز کے اندر جو ہے وہ بہت سارے فائدے ہیں جو ان کو بھی مل رہے ہیں ممالک کو جو ان کے ساتھ تکیہ کر رہے ہیں، اور اس کو بھی جو کہ اٹسیلف خود ایران بھی ہے۔ بہرحال ویسٹ کے لیے پریشانی ہے، کوشش کریں گے حالات حاضرہ سے آپ کو آگاہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔